الحمدللہ استغفراللہ. جب دو کلمے کہہ دے گا شیطان تو انسان نماز پڑھنے کے بعد تو شیطان کہتا ہے کہ اس آدمی نے میری کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے وہ دو طریقوں سے بہکاتا ہے. ایک تو اس طرح بہکاتا ہے کہ تو کیا اور تیری نماز کیا, یہ تو ایسی فضول ٹکریں ماری ہیں, اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے, اس سے مایوسی پیدا کرتا ہے. تو اس مایوسی کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کی توفیق پر. الحمدللہ, اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے, اپنے فضل و کرم سے آپ نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دی. اور دوسرا شیطان کا جال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل میں انسان کے بڑائی پیدا کر دیتا ہے. فرض کرو ذرا کچھ تھوڑی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی نسبتاً پہلے کے مقابلے میں, تو آدمی کا دماغ بعض اوقات یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا ولی اللہ بن گیا, میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا. وہ عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ صلی الحائف رکعتین وانتظر الواحد, کہ ایک حائف کہتے ہیں جلاہے کو, کہتے ہیں جلاہے نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی تھی. تو 2 رکعتیں کبھی پہلے پڑھی لی تھی, 2 رکعتیں پڑھ لی, تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بعض اوقات شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ نماز پڑھوانے کے بعد دل میں ایک تکبر پیدا ہو گیا, بڑائی پیدا ہو گئی اپنے عمل کی طرف, یہ کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. اس کا علاج ہے استغفراللہ, کہ اللہ جیسی نماز پڑھنے کا حق تھا وہ تو میں ادا نہیں کر پایا, جو کوتاہیاں ہوئی اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دی. بعض روایات میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادت, ما عرفنا کا حق معرفتی, اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر پائے. کون کہہ رہا ہے؟ تو الحمدللہ اور استغفراللہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی طرف سے کوشش اس بات کی مکمل کی جائے کہ جو الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان کی طرف دھیان ہو. اگر بیچ میں غیر اختیاری خیالات آ گئے تو معاف. اور دھیان کرنے کے لیے ایک اور نسخہ میں عرض کرتا ہوں, کوشش یہ کریں کہ نماز میں وہ صورتیں نہ پڑھی جائیں جو بہت زیادہ رٹی ہوئی ہے. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو رٹی ہوئی ہوتی ہیں, بس وہ آٹومیٹک چل پڑتا ہے ان صورتوں کے اوپر, اس کی وجہ سے دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے. اگر ایسی صورتوں کو اختیار کرے جو اس طرح رٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنے میں کچھ تھوڑا سا دھیان لگانا پڑتا ہے, تو پھر اس صورت میں انشاءاللہ دھیان نہیں بھٹکے گا. اور اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی ایسی صورت کا اضافہ کر لیا کریں جو پہلے یاد نہیں تھی اب یاد کر لی, اور اس کو قرآن کریم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ دھیان نماز کی طرف لگنے لگے گا. اور اس بات کا بھی خیال کریں کہ نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو. یہ جو کہا گیا کہ سجدے کی جگہ پر ہو, اس کا بڑا ہی اثر ہے. اگر ادھر ادھر دیکھے گا آدمی تو دھیان زیادہ بھٹکے گا, اور سجدے کی جگہ پر نگاہ ہوگی تو اتنا نہیں بھٹکے گا. یہ چند باتوں کو اگر خیال کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس خشوع جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا ہے انشاءاللہ ان بندہ اس میں شامل کر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے شامل فرما لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری صفت جو اس سورت میں بیان فرمائی گئی وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. مسلمان ایک انسان کے ایمان اچھا مسلمان ہونے کے لیے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو باتیں لایانی ہیں یعنی جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ان کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے, ان سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے آخرت میں اپنے زندگی کو ابدی زندگی کو درست کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا جائے. قرآن کریم فرماتا ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ نے جو کچھ تمہیں دنیاوی زندگی میں عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے
آخرت کی زندگی کو درست بنانے کی کوشش کرو. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو فضول کام میں ضائع کر دینا یہ ایسا ہے جیسے کہ آدمی کو یہ بھی اختیار تھا کہ وہ سونا لے لے اور یہ بھی اختیار تھا کہ کیچڑ اٹھا لے. تو آدمی سونے کے بجائے کیچڑ اٹھانا شروع کر دے تو ساری دنیا اس کو احمق سمجھے گی. تو یہی حال ہمارے اوقات زندگی کا ہے کہ اس کو اگر صحیح کام میں صرف کیا جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، تو میزان عمل میں انسان کی نیکیوں میں بڑا زبردست اضافہ ہو جاتا ہے. وہ سونا مل سکتا ہے اس ایک لمحے کے اندر. اس کو اگر تم نے فضول باتوں کے اندر، فضول کاموں کے اندر صرف کر دیا جس میں کوئی فائدہ نہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں، مجلس آرائی ہو رہی ہے، فضول ایک دوسرے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لا یعنی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اوقات عزیز کو، جو عمر کے اوقات عزیز ملے تھے، ان کو آپ نے ضائع کر دیا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یعنی باتوں سے بچ، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ لا یعنی. ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ واز فرما رہے تھے تو کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ یزید فاسق تھا یا نہیں فاسق تھا؟ تو والد صاحب کا جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جانوں کہ مجھے اس کی کیا خبر کہ وہ فاسق تھا یا نہیں تھا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں کہیں فاسق تو نہیں ہوں. جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر ہو وہ دوسروں کے اوپر تل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، قرآن فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جو گزر گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیسا عمل کرتے. اس واسطے اس قسم کی فضول بحثوں کے اندر جو بعض اوقات مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں، وہ سب اس لغو میں داخل ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری صفت جو تیسری آیت میں بیان فرمائی ہے وہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکات پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے ترجمہ. تو ذرا سمجھ لیجئے کہ زکات کے عربی کے اندر بھی اور قرآن کریم کی اصطلاح کے اعتبار سے بھی دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو زکات وہی ہے جو نماز کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز بھی فرض ہے، زکات ادا کرنا بھی فرض ہے. ایک تو وہ زکات ہوتی ہے، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. لیکن زکات کے دوسرے معنی جو قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق دوسرے زکات کے معنی ہوتے ہیں اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا، اخلاق کو، کردار کو پاکیزہ بنانا. یہ بھی زکات ہے قرآن کی اصطلاح کے مطابق. چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میں ایک بڑا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ ان انسانوں کو پاک صاف بنائے. کس چیز سے پاک صاف؟ گناہوں سے پاک صاف، شرک سے پاک صاف، بدعات سے پاک صاف، برے اخلاق سے پاک صاف، اور اچھی عادتیں ان کے اندر پیدا کریں. تو زکات کے ایک معنی یہ ہے. تو یہاں مفسرین، حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں زکات پر عمل کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کے اعمال وہ گندگیوں سے پاک ہو جائیں. اور خاص طور پر جو باطنی اخلاق ہیں ان کے لیے تزکیہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. یعنی آدمی پاک اس طرح ہو جائے کہ اس کے دل میں حسد نہ رہے، اس کے دل میں کسی دوسرے سے بغض نہ رہے، اس کے دل میں نام و نمود دکھاوے کا جذبہ نہ رہے، اخلاق ہو، دکھاوا نہ ہو، اس کے دل میں تکبر نہ رہے، تواضع پیدا ہو. یہ سارا زکات کے اندر داخل ہے. تو مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ فرمایا کہ یہاں پر مراد یہ زکات ہے کہ آدمی زکات، اس لیے زکاتی فاعلون فرمایا گیا ہے کہ زکات کے اوپر عمل کرنے والے یعنی اپنے اخلاق کو پاک کرنے والے. اور بھائی عام طور سے یہ اخلاق کی پاکی جو ہے، یعنی انسان حسد سے محفوظ ہو، تکبر سے محفوظ ہو، بغض سے محفوظ ہو، ریاکاری سے محفوظ ہو، یہ عادتاً کسی شیخ سے
تربیت پائے بغیر عادتاً ایسا نہیں ہوتا. وجہ اس کی ہے کہ یہ بیماریاں ایسی ہیں تو وہ جو اوپر کھڑا ہے وہ سارے نیچے والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور نیچے جو کھڑے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. وہ نیچے جو کھڑے ہیں وہ اس کو وہ اتنا سا نظر آتا ہے. تو متکبر جو ہے وہ ساری دنیا کو حقیر سمجھتا ہے, ساری دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں, میں ان سے اعلیٰ ہوں, اور دنیا اس کو چھوٹی سمجھتی ہے کیونکہ جو متکبر ہے اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی لوگوں کے دلوں میں. وہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, لیکن متکبر کی عزت دل میں نہیں ہوتی. زبردستی کوئی اس کے آگے احترام کا معاملہ کر لے وہ الگ بات ہے, لیکن جو متکبر ہوگا عام آدمیوں کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوگی, زبان سے چاہے وہ کچھ بھی لوگ اس کے سامنے کہتے رہیں. تو یہ ایسی بیماری ہے کہ خود پتہ نہیں چلتی, اور اس کے لیے جس طرح جسمانی بیماریوں کو پہچاننے کے لیے کچھ تشخیص کے آلات ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اور حکیم اس سے پتہ لگاتے ہیں کہ اس میں فلاں بیماری پائی جاتی ہے, اسی طرح یہ باطن کے جو امراض ہیں ان کو پتہ لگانے والا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے, جو اللہ تبارک ہوتا ہے, جس نے اپنی خود بیماریاں دور کرائی ہوں کسی دوسرے شیخ سے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تزکیہ فرمایا صحابہ کرام کا, صحابہ کرام نے تزکیہ کیا تھا, تابعین کا, تابعین نے کیا تھا, تابعین کا. اس وقت سے یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ تقوی والوں کے ساتھی بن جاؤ, ان کے پاس جا کر ان کی صحبت میں رہو اور صحبت سے ان کی فائدہ اٹھاؤ. وہ پہچانیں گے کہ تمہارے اندر تکبر پایا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی کریں گے. اگر حسد پایا جائے وہ پہچانیں گے کہ حسد پایا جاتا ہے, اس کا علاج کریں گے. ریاکاری پائی جاتی ہے اس کا علاج کریں گے. یہ مدتوں یہ بعض اوقات اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جا کر رگڑے کھا کر آدمی پاک صاف ہوتا ہے, ایسا نہیں ہو جاتا. مجاہدہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. تکبر کی بیماری دور ہونے کا کے لیے دعا کر دو تو تکبر تو اسی لمحے خاک میں مل جائے گا, ایسا علاج کر دیتے. کبھی کسی کو کوئی یہ کہہ دیا کہ آپ جا کر جوتے سیدھے کیا کرو مسجد میں, جتنے لوگ آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کیا کرو, اس طرح کے علاج کرتی. اور ہر زمانے کے لحاظ سے, ہر مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے مشائخ جو ہیں مختلف علاج تجویز کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات آسان, بعض اوقات تھوڑی سی مشکل, لیکن ان مشکلات سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آدمی کو بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. اب میں آپ سے ایک ویسی مثال کے طور پر کہتا ہوں, مجھے تو الحمدللہ بزرگوں کی خدمت پہ حاضری کے سعادت تو حاصل ہوئی, مگر رہے ویسے جو ویسے ہی. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح بزرگ جو ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے پاس جا کر کچھ وظیفے حاصل کر لیے جاتے ہیں اور وہ وظیفے پڑھنے کا نام جو ہے وہ پیری مریدی رکھ لیا ہے. اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ ان بیماریوں کا علاج ہے. میں جب حضرت مولانا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کے لیے, میں اور میرے بڑے بھائی, تو کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے ہم پر یہ پابندی لگا دی تھی 10 سال تک کوئی واعظ نہیں کرنا, کوئی تقریر نہیں کرنی. اب لوگوں کی دعوتیں آ رہی ہے, بلایا جا رہا ہے, اصرار ہو رہا ہے, لیکن حضرت کی طرف سے وہ مانا تھا کوئی تقریر نہیں کرنی. 10 سال یہ پابندی رکھی گئی ہے, اور 10 سال تک کبھی غیر ملک سے دعوت آ رہی ہے, کبھی پاکستانی سے دعوت آ رہی ہے, کبھی کہیں بلایا جا رہا ہے واعظ اور تقریر کے لیے, لیکن حضرت کی طرف سے پابندی ہے. الحمدللہ وہ 10 سال اسی پابندی کے حالت میں گزارے, اور الحمدللہ اس کا عجیب نفع محسوس, کردار کی اصلاح, اور اس کے لیے لازمی, تقریباً لازمی چیز ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ کسی اللہ والے سے اصلاح کا تعلق قائم کرے انسان اور اس کے ہدایات پر عمل کرے. پہلے زمانے میں تو بڑے لمبے چوڑے مجاہدات لوگ کراتے تھے, اب قوتیں کم ہو گئی. ہمارے حضرت عثمان تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان کر دیا معاملہ, تو الحمدللہ وہ آسان علاج بھی تجویز فرما دیے گئے ہیں. گھبرانا بھی نہیں چاہیے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کسی جائیں گے, بیعت ہوں گے کسی اللہ والے سے, تو ہمارا تو حال بڑا خراب ہے,
اور وہ ہم اس کی بیعت کی پابندی نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. لیکن بھائی اگر پہلے سے پاک صاف ہو تو پھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جانا تو اسی لیے ہے کہ کچھ خرابی ہے اس کی اصلاح کرنی ہے، تو اصلاح کرنے کے لیے جاؤ اور ان سے اصلاح مانگو، ان سے ہدایات لو اور اس کے مطابق عمل کرو. تو ایک معنی للزکات فاعلون کے یہ ہے. دوسرے معنی جو عام زکات کے، نماز جیسے نماز فرض ہے زکات بھی فرض ہے، تو بعض اکثر مفسرین نے یہاں زکات سے وہی مراد لی ہے. لیکن جو تعبیر قرآن نے اختیار کیا وہ یعنی جو زکات دیتے ہیں نہیں کہا، جو زکات ادا کرتے ہیں نہیں کہا، بلکہ کہا جو زکات کے لیے عمل کرتے ہیں. کیا مانا؟ کہ زکات جو ہے وہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے لیے کچھ تھوڑا سا عمل کرنا پڑتا ہے. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اٹھا کے پیسے کسی فقیر کو دے دیا، بلکہ اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ عمل درکار ہے. کیا عمل درکار؟